سیکھا۔ حضرت امام حنیفہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں جب بھی کوئی نماز پڑھی استاذ کی شاگردی میں آنے کے بعد، تو میں نماز کے بعد اپنے ماں باپ اور اپنے ان استاذ حماد کی درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے لازم دعا کرتا ہوں۔ یہ صالحین کی سنت ہے بھائی، یہ نیک لوگوں کی سنت ہے، علماء کرام کی سنت ہے۔ آپ حضرات بھی اس سنت پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد جب بھی دعا کریں تو اس میں ہمیں اپنی دعا میں شامل کریں، صحیح؟ استاذ ہونے کے ناطے بھی اس کو پیسا ابو حنیفہ نے، تو مطلب یہ ہے کہ اس میں اصول کا اضافہ کیا اور فروع بیان کی اور اجتہاد کے طریقوں کو واضح کیا۔ امام سراج الامہ ابو حنیفہ نے، یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے فقہ کو باقاعدہ مرتب کیا، اس کے مسائل کو الگ الگ ابواب میں کیٹیگرائز کیا، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، ٹھیک ہے؟ اور اس سے بھی پیچھے عقیدے کے مسائل، عمل کے مسائل۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کام بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ دوسری ایک فقہ کے امام ہیں، 4 فقہیں ہوتی ہیں نا بھائی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کتنی فقہیں ہوتی ہیں بھائی؟ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، صحیح ہے؟ ہاں، جو نوٹس بناتے ہیں وہ لکھ لیں اس چیز کو۔ تو یہ دوسری فقہ کے امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بھی اپنی فقہ کے اندر اسی طرح ابواب کے حساب سے تنوع کیا ہے، کیٹیگرائز کیا ہے، لیکن انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ ہی کو فالو کیا ہے۔ اس میں جو ہم فقہ پڑھتے ہیں یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نیا ٹرینڈ سیٹ کیا، نئی طرح ڈالی، نئے انداز پہ کام کرنے کو متعارف کرایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ سے پہلے لوگ اپنے حافظے پر اعتماد کرتے تھے، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے وراثت کے مسائل کی کتاب لکھی، شروط کی کتاب لکھی۔ تو اس طریقے پر انہوں نے اس کام کو ایک پروفیشنل ایک انداز دیا، پیشہ ورانہ طریقے سے کرنے کا۔ تو یہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے یہ صحرا۔ اس کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیسے ہوئے آٹے کو گوندا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے امام صاحب کے پیش کیے ہوئے قواعد اور اصول پر غور و فکر کیا اور ان پر عملی طور پر استنباط کر کے دکھائے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہانی شروع ہوئی تھی نا، اس میں یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اجتہاد فرمائے تھے۔ ان اجتہادات سے اصول معلوم کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں تھا۔ بھئی مثال اس کی یہ سمجھیں آپ کہ ایک نیا ڈرائیور ہے اناڑی قسم کا، اس کو آپ نے کہا کہ بتی لال ہو تو رک جاؤ، پیلی ہو تو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، ہری ہو تو پھر چل پڑو۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ بس بتی کو ہی دیکھے گا۔ بتی ہری ہوگی وہ گاڑی نکال لے گا اور دوسری طرف سے سگنل توڑ کے آنے والے کے ساتھ ٹکرا جائے گا۔ تو اس نے وقتی طور پر جو اشارہ ملا اس کو بس فالو کر لیا۔ اگر اس کو آپ اصول سمجھا دیتے کہ دیکھو یہ جو بتیاں لگی ہیں نا، ان کے پیچھے ایک اصول کام کر رہا ہے، ان کے پیچھے ایک ضابطہ کام کر رہا ہے، وہ ہے خود بھی محفوظ رہو، دوسروں کو بھی محفوظ رکھو۔ اب اگر بتی ہری ہے لیکن آگے سے کوئی سواری آ رہی ہے تو تم مت نکلو، تم رک جاؤ۔ بتیاں ساری بند ہیں یا بتیاں خراب ہو گئی ہیں، تو چونکہ اب اس آدمی کو اصل ضابطہ پتہ چل گیا ہے تو اب یہ بتی ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ فرق ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
اصول اور قاعدے مقرر کر کے بتا دیے کہ دیکھو جب کوئی کام ہوتا ہے، جب کوئی حکم جاری ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، تو ایک تو اس کی موٹی سی قرآن سنت سے کوئی دلیل سامنے ہوتی ہے، وہ سگنل، ٹریفک سگنل کی مثال ہے، وہ سامنے ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا جی اس میں یہ کہا ہے تو یہ کام حلال ہے، اس آیت کے اندر یہ فرمایا ہے تو یہ کام حرام ہے۔ اصول آپ کو نہیں معلوم ہوتا، شریعت کا اصولی مزاج اس بارے میں کیا ہے۔ جب اصولی مزاج آپ کو پتہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، بعض جگہ حدیث یا آیت قرآنی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لائٹ پیلی ہے، سگنل لائٹ یلو ہے، لیکن وہ اصل میں یلو نہیں ہے، وہ لال والی کا شیڈ اس میں پڑ رہا ہے، لال والی جل رہی ہے، پیلی بند ہے اس ٹائم۔ آپ کو جو ہے شریعت کا مزاج جب پتہ ہوگا تو پھر آپ صحیح فیصلہ کریں۔ اب مزاج کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ نانی بتاتی ہیں کیا؟ نہیں، مزاج قرآن اور حدیث کے علوم میں رسوخ اور مہارت پیدا کرنے سے معلوم ہوتی ہے، اور صحیح رسوخ اور صحیح مہارت حاصل ہوتی ہے اللہ والے علماء کی شاگردی میں۔ خود کتابیں خرید کے آپ سارا، آج کل تو انٹرنیٹ پہ ای لائبریریز موجود ہیں، لاکھوں کتابیں اس میں ہوتی ہیں، آپ کتابیں پڑھ کے ڈال دیں سائڈ پہ، وہ رسوخ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا یہ چین آف نیریشن ہے، یہ فلاں اس کے شاگرد تھے، فلاں اس کے شاگرد تھے، فلاں اس کے شاگرد تھے، فلاں اس کے شاگرد، اس کی برکات ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے شاگرد ہیں بھائی؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر ان کے شاگرد علقمہ، پھر ان کے شاگرد حماد، علقمہ کے بعد ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی کے بعد حماد، حماد کے بعد ابو حنیفہ، ابو حنیفہ کے بعد ابو یوسف۔ تو ابو یوسف نے کیا کیا، امام صاحب کے وضع کیے ہوئے اصول اور ضابطے جو تھے ان پر پریکٹیکل کر کے، اجتہاد کر کے وہ پریکٹس کی۔ اور یہ امام ابو یوسف قاضی تھے، چیف جسٹس تھے، ٹھیک ہے، بھی چھوٹی موٹی کسی کنٹری کے نہیں تھے، پورے عالم اسلام کے، پورا 1/3 آف دا ورلڈ، تقریباً دنیا کا 1/3 سے زیادہ حصہ وہ مسلمانوں کے اس میں تھا، حکومت میں۔ تو اس سارے 24 لاکھ مربع میل ایریا جو تھا اس پہ حکومت تھی مسلمانوں کی، تو اس سارے ایریے کے چیف جسٹس یہ تھے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، قاضی القضات۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پہ اصول جو فقہ کے لکھے اور اس کے مسائل جو لکھوائے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو سارے شہروں میں جو پھیلایا، وہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پھیلایا۔ پھر کہا کہ روٹی پکائی محمد ابن حسن شیبانی نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو وہ علم مزید آسان الفاظ میں اور مزید مثالوں کے ساتھ سمجھا کر جو پیش کیا وہ امام محمد نے، صحیح ہے نا؟ جیسا کہ روٹی پکانے والا پکا کر بس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ بھئی اب کھاؤ، تو آسان ہو جاتا ہے نا۔ اگر آپ کو کھیت میں لے جا کے کھڑا کر دیا جاتا کہ یہ رہی گندم اگی ہوئی ہے تو روٹی کھا لو، تو پھر بہت لمبا کام ہو جاتا نا۔ یا خالی زمین پہ کھڑا کر دیا جاتا اور دانے آپ کی مٹھی میں دے دیے جاتے، بھوک لگی ہے روٹی کھانی ہے، یہ پکڑو گندم اور یہ دانے زمین میں ڈالو، روٹی کھا لو، تو بھائی وہ دانے کب، پودے کب بڑے ہوں گے کیا؟ تو روٹی پکنے کے بعد پھر آسان ہو جاتا ہے اس کو کھانا، تو آسان کر دیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ جو ہماری فقہ ہے نا بھائی، یہ ان حضرات کی کاوشوں اور محنتوں سے ہم تک پہنچی ہے، اور ان حضرات کا ہم پر حق ہے۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم بھی فقہ کو، شریعت کے مسائل کو سیکھیں، ٹھیک ہے۔ مسائل کو سیکھنے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خود عمل کریں اپنی زندگی میں شریعت پر۔ مجھے پتہ ہوگا تو میں عمل کر سکوں گا نا، حلال حرام کا، جائز ناجائز کا، ٹھیک ہے۔ پتہ ہی نہیں ہوگا، پھر چاہوں گا بھی اللہ کو راضی کرنا تو راضی نہیں کر پاؤں گا۔ جس عاشق کو پتہ نہ ہو کہ محبوب کو کیا پسند ہے، تو وہ اپنی پسند سے کوئی تحفہ لے کر آئے گا
اور محبوب ناراض ہو جائے گا، پتہ چلا کہ وہ تحفہ تو اس کی چڑ تھا، محبوب تو چڑھتا ہے اس چیز سے، جب کسی نے اس کو غصہ دلانا ہوتا ہے تو اس کو لوگ وہ چیز دکھاتے ہیں یا اس کا نام لیتے ہیں، اور اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اس کو وہ چیز اچھی لگی، پسند آئی، یہ لے گیا محبوب کو تحفہ پیک کر کے پیش کر رہا ہے، اس نے پیکنگ کھولی تو وہ تو ناراض ہو جائے گا کہ یار شاید یہ مجھے غصہ دلانے کے لیے لائے۔ تو محبوب کو کیا پسند ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کا اس کو پتہ نہیں ہے، شریعت کے مسائل ہی پتہ نہیں ہے، حلال حرام ہی پتہ نہیں، تو خوش کرنے کے بجائے الٹا کیا کر بیٹھے گا؟ ناراض کر بیٹھے گا، صحیح ہے۔ اسی کو فرمایا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت میں بہت ساری شکلیں وہ اداس ہوں گی، غمگین ہوں گی، عاملہ، دنیا میں کام کر کر کے، محنت کر کر کے، ناصبہ، تھکی پڑی ہوں گی، تھکی ہوئی شکلیں، شکل دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہوگا کہ بڑی مشقت والی زندگی گزار کے آئے ہیں دنیا میں، تھک کے پہنچے ہیں۔ اس تھکن کے باوجود کیا ہوگا؟ اداس ہوں گے۔ بندہ تھکن اٹھائے اور بعد میں چہرے پر اطمینان بھی نہ ہو، صحیح ہے، تو کیا فائدہ ہے ایسی تھکن کا؟ آدمی اگر صحیح طریقے پر، صحیح رخ پر صحیح کام کرتا ہے، تھکتا تو ہے اس میں، لیکن بعد میں پھر خوش ہوتا ہے، دیکھو میں نے کام کیا، کام ہو گیا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو تھکا تو بہت لیکن بعد میں اداس ہو رہا ہے کیونکہ کام ٹھیک ہوا نہیں، کام تو خراب ہو گیا، غلط ہو گیا۔ تو فرمایا کہ تصلا نارا حامیہ، اور وہ دہکتی آگ میں پھر آخر میں جا کے گریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ تھکایا تو اپنے کو، لیکن کہاں جا کے تھکایا بھائی؟ کسی دربار کی دھمال میں جا کے تھک رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، قوالی پہ ناچ رہے ہیں اور ناچ کے تھک گئے، لیکن سمجھ رہے ہیں کہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کو ناراض کر رہے تھے۔ تو عاملۃ ناصبہ، اس لیے فقہ کا پتہ ہونا ضروری ہے، تاکہ جب ہمیں یہ جذبہ ہو کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں تو راضی کرنے کا طریقہ تو پتہ ہو، ایسا نہ ہو کہ حرام کام کو نیکی سمجھ کر رہے ہوں، حلال کام کو کسی وجہ سے چھوڑ دیں یا فرض کو کسی وجہ سے چھوڑ دیں، تو یہ تو پھر وبال ہو جائے گا، یہ تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا علم سمجھنے کی، سیکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔